ناظرین، آج ہم پھر اسلام آباد سے پہنچ چکے ہیں کچیاں تلا گاؤں۔ یہ آپ کو نظر آنے والا وہ قبرستان ہے جو آج سے 350 سال پہلے اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے حکم اور حافظ نور الدین رحمۃ اللہ علیہ کی فرمائش پر غازی اسد خان رحمۃ اللہ علیہ نے مسلمانوں کو قبرستان کے لیے جگہ دی۔ اس قبرستان میں سینکڑوں علماء، حفاظ، قراء اور کئی بار پیدل حج کرنے والے حجاج برزخی زندگی میں موعظ استراحت ہے۔ اسی ہی قبرستان میں حافظ نور الدین رحمۃ اللہ علیہ بھی دفن ہے۔ ہم ان کی قبر پر بھی آپ کو لے کے چلیں گے اور مقامی افراد سے اس قبرستان کی تاریخ بھی معلوم کریں گے۔ تو یہ جو آپ کو قبر نظر آ رہی ہے، ہم آپ کو دکھا رہی ہیں، یہ ہے حافظ نور الدین صاحب۔ یہ قبر 350 سال پہلے اس قبر کی جگہ دی گئی اور ان کے کہنے پہ غازی اسد خان جب لوٹے تو انہوں نے اورنگزیب عالمگیر سے بات کی اور اورنگزیب عالمگیر کے کہنے پہ یہ جگہ عطا دی گئی۔ تو قبرستان کے لیے کچھ جگہ دے دیں تاکہ ہمارا قبرستان مسلمانوں کے لیے وقت عام ہو جائے۔ نہیں، تو جب انہوں نے یہ قبرستان کے لیے جگہ مانگی تو اس سے پہلے قبرستان مسلمانوں کے لیے نہیں تھا؟ اچھا، لیکن چھوٹا تھا۔ اب یہ قبرستان کئی سو کنال پر محیط ہے۔ نہیں، ابھی جو جگہ انہوں نے صرف جو ہے اس وقت انہوں نے آپ کو دی تھی وہ تقریباً کتنی ہے؟ بادشاہ نے جو دی تھی وہ کئی سو کنال پر ہے۔ اچھا، بادشاہ نے جو دی تھی وہ بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے۔ اچھا، یعنی یہ قبرستان سارا اسی جگہ پہ اس جگہ پر ہے۔ اچھا، یہ جگہ وہی ہے، ٹھیک ہے، لیکن جگہ تھوڑی تھی جس انسانوں کو دفنانے کے لیے جگہ کم تھی تو حافظ نور الدین صاحب نے اپیل کیا کہ ہمیں جگہ دی۔ تو پھر بادشاہ نے کہا کہ آپ جتنی جگہ لینا چاہتے ہیں اس پر آپ قبرستان کی حدود قائم کریں۔ تو پھر یہ جو حدود ہے نا، باہر بڑے بڑے پتھر، جیسے اس گاؤں کے لوگ جو بڑے بڑے بہادر لوگ، طاقتور لوگ تھے، پھر انہوں نے اس پورے قبرستان کو 4 دیواری دی تھی، بڑے بڑے پتھروں سے کڑا بنایا تھا۔ ناظرین، یہ ہے وہ قرآن مجید کا نسخہ جو اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے سالار اعلیٰ غازی اسد خان رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ہاتھوں سے لکھا، جو آج بھی شاہی مسجد کچیاں میں موجود ہے۔ چلے ناظرین، اب چلتے ہیں کوٹ سارنگ براستہ تلاگا اور سنائیں گے آپ کو 350 سال پہلے فتح ہونے والے قلعے کی مکمل کہانی۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ناظرین، ہم واپس تلاگنگ پہنچ چکے ہیں، آگے مزید سفر کرتے ہیں کوٹ سارنگ کی طرف۔ ناظرین، ہم پہنچ چکے ہیں کوٹ سارنگ۔ کوٹ سارنگ وہ جگہ جہاں پہ اورنگزیب عالمگیر کے سپہ سالار غازی اسد خان جو دہلی سے چلے تھے کوٹ سارنگ قلعہ کو فتح کرنے کے لیے، یہ سکھوں کا قلعہ تھا۔ ہم کوٹ سارنگ کے اندر پہنچ چکے ہیں۔ تو یہ اگر آپ کو دکھا سکے تو یہ جو روڈ یہاں سے نظر آ رہا ہے، یہ جو ہے اس وقت کھچیاں سے چلے تھے اور یہ روڈ تھا اور اس روڈ پہ آئے تھے اور ہم یہاں بالکل اس جگہ پہ موجود ہے، میں جگہ پہ کہ جہاں پہ قلعہ تھا۔ تو ہمارے ساتھ جو ہے یہاں کے مقامی بزرگ ہیں، صوبیدار محمد ریاض انوار صاحب، ہم ان سے بات چیت کریں گے۔ جہاں پر میں کھڑا ہوں نا، جس سے آپ سامنے سیدھا دیکھیں نا، وہ سامنے وہ نظر آ رہا ہے جی وہاں تک، لیکن اس کے بعد پھر کبھی جاتی ہے اس جگہ تک اور وہاں سے یہ پاس میں جو یہ جو نظر آ رہی ہے اس بلڈنگ کا، وہ دیکھیں نا، یہاں پہ وہاں بلڈنگ کا یہ دیوار تھی، جو علاقہ جو دکانیں بنی ہوئی ہیں، یہ اصل میں وہ قلعہ ہے جس کا نام تھا قلعہ۔ اچھا، قلعہ کوٹ سارنگ، یہ بتا رہے ہیں ادھر، یہ بتا رہے ہیں کہ وہ جہاں بلڈنگ نظر آ رہی ہے جو نئی عمارت کھلی ہے، وہاں سے لے کر یہ سارا دیکھیں تو یہاں پہ جو گلی ہے، یہ کونا ہے، وہ آخر میں وہ کمرہ نظر آ رہا ہے، وہ جو ہے وہ سکھوں کا جو ہے وہ قلعہ تھا۔ جب اتنا بڑا قلعہ تھا اور سکھوں کی حکومت بھی تھی تو وہ لازمی بات ہے کہ یہاں مسلمانوں کو کوئی تنگ کرتے تھے یا کوئی ایسی جگہ جہاں مسلمانوں پہ وہ ظلم و ستم کرتے ہوں یا مسلمان ٹھیک ٹھاک رہا رہے، ان کو واقعہ میں آپ کو ایک سنا دیتا ہوں۔ یہ جو رنجیت سنگھ کا دور تھا جب، تو ہمارے بزرگ تھے محمد شیر خان کے صاحب،
تو यहाँ अगर आप इस तरीके اچھا یعنی کہ وہ جو جمع کرواتے تھے گنے وغیرہ وہ جمع نہ کروانے کے جرم میں آپ کے وہ بزرگ جو تھے ان کو انہوں نے پھانسی کی سزا دی. یہ صوبیدار محمد ریاض صاحب بتا رہے ہیں کہ وہ جو سکھوں کا ایک اصول تھا وہ گندم دیا کرتے تھے تو ہمارے جو بزرگ تھے آبا اجداد میں سے انہوں نے انہیں نہیں دیا تو انہوں نے پھانسی کی سزا سنا دی. کون سی جگہ ہے جہاں پہ کوٹسارنگ کے اندر کون سی جگہ موجود ہے؟ یہ جو ہے نا قلعہ تو آپ کو پہلے بتا چکا ہوں. وہاں سامنے دیکھیے ماشاء اللہ لکھا ہے یہ گھر جو ہے یہ گھر اوپر ایک شامل ہوتی تھی اس کے اوپر وہ بندے کو چڑھا کے اوپر اس کے گلے میں زندہ کرتے تھے وہ اوپر سے دھکا دیتے تھے. تو ہمارے اس بزرگ کو انہوں نے 3 دفعہ جو ہے نا یہاں پہ دھکا دیا. اچھا 3 دفعہ. یعنی وہ جو ہے اس جگہ سے آپ کو وہ دھکا دیے سزا موت سنانے کے لیے دھکا دیا کرتے تھے اوپر سے. ہاں جی اوپر سے دھکا دیتے تھے وہ پھر بندہ گلے میں بندہ ہوتا تھا تو وہ لٹک جاتا تھا رسا. اچھا تو جب ہمارے بزرگ کو انہوں نے جہاں دھکا دیا 3 دفعہ وہ رسا ٹوٹ گیا اور پھر انہوں نے بابا جی سے معافی مانگی اور ان کو چھوڑ دیا. تو یہ بتائیے گا کہ یہ جو تلاگانگ کا علاقہ ہے تو کیا غازی اسد خان جو ہے وہ کچیا میں آئے اور پھر تلاگانگ کو کراس کرتے یہاں پہنچے؟ یہاں درمیان میں کتنی آبادی تھی؟ تلاگانگ کتنے عرصے سے ہے اور کیا جو تلگام شہر ہے یہ جو ہے 1700 کے بعد. اچھا مقصد آپ کے کہنے کا یہ مطلب ہے کہ اس کا جب غازی اسد خان آیا تو اس وقت تلگانگ کا کوئی وجود نہیں تھا. تلگام کا وجود ہی نہیں تھا. یہاں پہ جنگل ہوتا تھا. تو آپ ہمیں وہاں لے کے چلیں گے جہاں ہندو جو ہے وہ اپنے مردوں کو جلایا کرتے تھے. بالکل جی ہم آپ کو لے جاتے ہیں وہاں پہ. اچھا جی وہ دیکھ سکتے ہیں پاکستان کے علاقہ کوٹسارنگ کا وجود جو ہے وہ بہت پہلے کا ہے لیکن جو ہم نے آپ کو ہسٹری سنائی ہے وہ تقریباً 350 سال کی. یہ جو آپ کو پیچھے عمارت نظر آ رہی ہے یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پہ قلعہ فتح ہونے کے بعد جو ہے وہ سکھوں کا وجود ختم ہو گیا تو وہاں پہ ہندو آ گیا اور ہندو اس جگہ پہ اس مقام پہ یہ جو بلڈنگ سی نظر آ رہی ہے چھوٹی سی اس مقام پہ اپنے مردوں کو جلا دیا کرتے تھے. تو ہمارے ساتھ جو ہے وہ صوبیدار ریاض صاحب موجود ہے. مزید ہم ان سے معلومات کرتے ہیں کہ اس کی کیا حقیقت ہے. یہ جو ہے یہاں پہ جو ہمارے کوٹسارنگ میں ہندو قوم آباد تھی وہ اپنے مردے یہاں پہ جلاتے تھے. اس کو چانیاں کہتے تھے اور یہاں پہ مردے جلا کے چونکہ یہ صاف نالا ہے تو اس نالے میں وہ ان مردوں کی مٹی جو ہے وہ بہا دیتے تھے. یہ پیچھے دیکھ کے بھی یہ جہاں پہ نظر ٹھیک ہے اس نالے کو نالا سوڑا کہتے ہیں اور یہ تلگانگ سے آگے سے چلتا ہے. اب تو چونکہ بارشوں کا وہ مسئلہ نہیں رہا تو ہمارے علاقے میں اس میں پانی ابھی بھی چلتا ہے. سکھ دور تھا جب شاہ اسماعیل صاحب نے سکھوں کے خلاف جہاد شروع کیا تو چونکہ یہاں پہ سکھوں کا قلعہ تھا ہمارے مفتی صاحب تھے ان سے سکھوں نے فتویٰ مانگا کہ آپ ہمیں فتویٰ دیں کہ یہ جو جہاد ہے یہ درست نہیں ہے. تو وہ بیچارے گھبرا گئے تو انہوں نے ہمارے بزرگ بابا حاکم خان انوار سے بات کی جو ذیلدار تھے کہ مجھ سے یہ سکھ جو ہے فتویٰ مانگ رہے ہیں. تو انہوں نے کہا آپ مسلمان ہیں ہمارے امام ہیں ہمارا جو مذہب ہے وہ یہی کہتا ہے کہ جب ظلم بڑھ جائے اور اس وقت جو ہے جہاد فرض ہو جاتا ہے لہذا سکھوں نے ہر طرف انت مچائی ہوئی ہے تو اس لحاظ سے یہ جہاد جو ہے وہ جو شاہ صاحب کر رہے ہیں یہ درست ہے آپ اس کے اوپر فتویٰ دے دیں. تو انہوں نے بڑی دلیری سے پھر حوصلے سے فتویٰ دیا جس کی پاداش میں ان کے پاس جتنی زمینیں تھیں وہ ان سے چھین لی گئیں. دہلی کی جامع مسجد کی چٹائی پہ بیٹھنے والے شاہ اسماعیل شہید محدث دہلوی وہ سکھوں کے خلاف کس طرح علم جہاد بلند کرتے ہوئے وہاں سے اٹھے اور کہاں تک چھا گئے. ہم انشاءاللہ آپ کو ایک نئے والیوم کے ساتھ لے کے آئیں گے شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کی داستان.